تایا ابا ہم سب بہن بھائیوں کو بہت چاہتے تھے۔ گھر میں ہم 6 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 3 بہنیں۔ میں ان میں سب سے بڑا تھا اور 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے چھوٹے سے گھر میں تایا ابا کو رہتے دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف 3 کمرے تھے جس میں سے ایک تایا ابا کے پاس تھا، باقی 2 کمروں میں گھر کے باقی لوگ رہا کرتے تھے۔ ڈرائنگ روم نام کی کوئی چیز ہمارے گھر میں نہ تھی۔ جوں جوں میں بڑا ہو رہا تھا میرے دل میں جگہ کی تنگی کا احساس شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اکثر اوقات میرے اسکول کے ساتھی مجھ سے ملنے ہمارے گھر آتے تو انہیں بٹھانے کو کوئی معقول جگہ نہ ہوتی، اور یہ سب کچھ محض تایا ابا کی وجہ سے تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر تایا ابا ہمارے گھر میں نہ رہتے ہوتے تو میں ان کے کمرے کو بیٹھک میں تبدیل کر سکتا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، مجھ سے چھوٹی بہن شہلا جو 8ویں جماعت میں تھی وہ بھی یہی سوچا کرتی تھی۔ تایا ابا میرے دادا کی پہلی بیوی کے بیٹے تھے، اس طرح ہمارے اور ان کے بیچ سوتیلے رشتے کی زنجیر تھی۔ تاہم تایا ابا نے کبھی پیار میں کمی نہ کی، ان کی محبت اور توجہ مجھ پر خاص طور سے زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میری صورت تایا ابا سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ میرے ہر امتحان اور ہر ٹیسٹ کی تفصیل وہ ضرور پوچھا کرتے اور کبھی کبھی نصیحتیں بھی کیا کرتے۔ اکثر اوقات میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ تایا ابا کی عمر 60 سال کے قریب تھی، ان کی صحت رفتہ رفتہ گر رہی تھی۔ یوں تو وہ اپنا تمام کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے کے عادی تھے، مگر ادھر 2-3 برسوں سے ان کی گرتی ہوئی صحت نے ان کی طاقت چھین لی تھی، اور اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو پکارا کرتے تھے۔ شہلا اور نادیہ ویسے ہی کام چور تھیں، میں ہمیشہ پڑھائی کا بہانہ بنانے میں ماہر تھا۔ باقی بہن بھائی ابھی کافی چھوٹے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ تایا ابا کے پان دان میں پان ختم ہو جاتے اور وہ پان لانے کے لیے مجھے بازار بھیجتے۔ میں پان لینے جاتا، راستے میں کوئی دوست مل جاتا، تایا ابا کے روپے میری جیب میں رہ جاتے اور پھر میں 2 گھنٹے کے بعد واپس آتا تو تایا ابا مجسم انتظار بنے ہوتے، مگر میں بے رحمی سے کہہ دیتا، یہ لیجئے تایا ابا اپنے روپے، پان نہیں ملتے، اب میں بار بار بازار نہیں جا سکتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ تایا ابا کی طبیعت خراب ہوتی، ان کے جسم میں درد ہوتا، وہ شہلا، نادیہ یا مجھے پکارتے کہ تھوڑی دیر ان کا جسم دبا دیں، مگر ہم تینوں ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گول کر جاتے۔ کبھی تایا ابا کے بے حد اصرار پر میں ٹانگیں دبانے بیٹھ جاتا تو اتنے ہلکے ہاتھوں سے دباتا جیسے میرے ہاتھوں میں دم ہی نہ ہو، حالانکہ میں اپنے اسکول میں کرکٹ ٹیم کا کپتان تھا۔ عاجز آ کر تایا ابا بس کہہ دیتے اور میں خوشی خوشی تایا ابا کے کمرے سے کھسک آتا۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں ہوتی اور ہم سب بہن بھائی لطف لے لے کر ایک دوسرے کو سناتے رہتے۔ تایا ابا ہماری ان حرکتوں کو محسوس تو کرتے تھے مگر منہ سے کبھی کچھ نہ کہتے تھے۔ انہوں نے ہماری شکایت بھی ابو سے کبھی نہ کی تھی۔ تایا ابا کا کمرہ کنارے والا تھا، ہم لوگ جان بوجھ کر ادھر سے نہ گزرتے کہ وہ کہیں کسی کام سے پکار نہ بیٹھیں۔ گھر میں جگہ کی تنگی بہت تھی، اس کا ذکر امی سے بھی ہم لوگ کرتے۔ امی جان خاموش ہو جاتی، ابو سے کچھ کہنے کی ہمارے اندر ہمت نہ تھی، ابو بہت غصے والے تھے۔ کچھ دن اور گزرے، میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، تایا ابا نے بہت خوشی منائی اور میرے لیے ایک خوبصورت سوٹ بھی سلوایا۔ میں جب وہ خوبصورت سوٹ پہنتا تو خوشی سے میرا انگ انگ ناچنے لگتا۔ اب میں کالج آ گیا تھا اور خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا۔ میری پڑھائی بھی بڑھ گئی تھی اور مجھے پڑھنے کے لیے مناسب جگہ کی ضرورت تھی، جو ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں میں ممکن نہ تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سائنس کا طالب علم تھا اور مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی مجھے علیحدہ کمرے کی ضرورت ہے، میں اتنے شور اور ہنگامے میں نہیں پڑھ سکتا۔ بیٹا اتنے چھوٹے گھر میں تمہیں علیحدہ کمرہ کیوں کر مل سکتا ہے؟ امی نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، آخر تایا ابا کیوں رہتے ہیں یہاں، وہ اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، بری بات ہے بیٹے، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے تایا ابا ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ہماری باتیں شاید تایا ابا نے سن لی تھیں۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے محبت سے پاس بلایا اور کہا، جاوید بیٹے، میں سوچتا ہوں کہ باہر کے برآمدے میں اپنا پلنگ ڈال لوں، تم اس کمرے میں آ جاؤ، تمہیں بہت پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، اتنے شور میں کیا خاک پڑھو گے؟ خدا کرے تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤ، پھر مجھے دوا دارو کی تکلیف نہیں رہے گی۔ میں نے بخوشی تایا ابا کی تجویز منظور کر لی، بلکہ اسی وقت تایا ابا کا پلنگ اور ان کی چھوٹی سی چوکی جس پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے تھے برآمدے میں بچھا دی۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی میز بھی باہر لے آیا جس پر تایا ابا کی تسبیح اور کلام پاک وغیرہ تھے۔ اب میں علیحدہ کمرے میں رہنے لگا، آرام سے مطالعہ کرتا۔ ابو نے پوچھا بھی کہ تایا ابا برآمدے میں کیوں آ گئے؟ میں نے تایا ابا کے سامنے بتایا کہ یہ سب کچھ ان کی ہی خواہش پر ہوا ہے۔ میری بات کی تائید میں تایا ابا
بھائی کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے، یہاں برآمدے میں کھلی جگہ ہے اس لیے آ گیا ہوں۔ تایا ابا کی مہربانیاں جو میری ذات کے لیے خاص تھیں کم نہ ہوئیں بلکہ اور بڑھ گئیں۔ میں تایا ابا کی محبت سے دور دور بھاگتا تھا۔ ایک روز میں نے موقع پا کر امی سے پوچھ ہی لیا۔ تب امی نے مختصر طور پر بتایا، تمہارے تایا ابا کی بیوی بہت خراب تھیں، وہ لڑ جھگڑ کر علیحدہ ہو گئیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے اختر، تمہاری تائی اماں اختر کو بھی ساتھ لے گئیں، تب سے یہ بیچارے ہمارے ساتھ ہیں۔ اختر تم سے عمر میں بہت بڑا ہے لیکن نہ پڑھا نہ لکھا، اوباش لڑکوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا ہے، اسے افیم اور کھانے اور جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تایا ابا اولاد کی محبت کو ترسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تم پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ امی کے بتانے سے مجھے صورتحال کا علم ہوا، پھر بھی بجائے تایا ابا کی حالت پر ترس کھانے کے میں نے دل میں سوچا، اگر ان کا لڑکا خراب نکل آیا تو یہ ہمارے گھر کیوں بس گئے آ کر۔ 1 سال اور خاموشی سے نکل گیا۔ میرے چھوٹے بھائی گڈو اور اجی اس قابل ہو گئے تھے کہ گیند بلا وغیرہ کھیلیں، مگر ان کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ گھر میں باہر بھیجنے کو امی تیار نہ تھیں اور نہ ہی ابو کی اجازت تھی۔ ان کا خیال تھا باہر نکل کر بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب پھر وہی مسئلہ تھا جگہ کا۔ میری شہلا اور نادیہ کی رائے یہی تھی کہ اگر تایا ابا برآمدے میں نہ ہوتے تو یہ جگہ گڈو اور اجی کے کھیلنے کے لیے نہایت مناسب تھی۔ لیکن تایا ابا کہاں جائیں گے؟ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا۔ باہر ایک کوٹھری ہے جو بیکار پڑی ہے، تایا ابا آرام سے اس میں رہ سکتے ہیں، ان کا سامان ہی کتنا ہے۔ باہر کی کوٹھری بہت تنگ و تاریک تھی جس میں روشنی کا گزر بھی نہ تھا، دروازہ کھلا ہو تو ہوا اور روشنی آتی تھی اور اگر بند کر دو تو دم گھٹنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ سب بہن بھائیوں نے کھلے بندوں دہرانی شروع کر دی۔ امی نے منع بھی کیا مگر تایا ابا نہ مانے اور ایک روز خود ہی اس تاریک کوٹھری میں چلے گئے۔ تایا ابا کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ 5 وقت نماز کے بعد وہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی نہ تھی بلکہ میں نے اپنے کانوں سے انہیں دعائیں مانگتے سنا تھا۔ دراصل تایا ابا کچھ اونچا سنتے تھے، اس وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس قدر گڑ گڑا کر میرے لیے دعا کرتے کہ میں شرمندہ ہو جاتا۔ جب سے تایا ابا کوٹھی میں چلے گئے تھے سب بچے خوش رہنے لگے تھے۔ ابو نے تایا ابا سے خود اس سلسلے میں بات کی مگر تایا ابا نے ابو کو خاموش کر دیا۔ بھیا میرا سامان ہی کتنا ہے، میں اس کوٹھری میں بہت خوش ہوں۔ غرض یہ کہ دن اسی طرح خاموشی سے گزرنے لگے۔ تایا ابا ہم سب بہن بھائیوں کو چیزیں دیتے رہتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کی میز کی دراز میں ایک سیاہ ڈبہ دیکھا تھا جس میں تالا لگا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں کھوج ہوئی کہ کھول کر دیکھیں اس ڈبے میں ہے کیا، مگر ایسا موقع نہ مل سکا۔ چابی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند سے باندھ کر رکھتے تھے۔ ان دنوں تایا ابا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے لگی تو میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اپنا سیاہ ڈبہ کھولتے اور بند کرتے ہیں، کبھی اپنے موٹے شیشوں والی اینک لگا کر کچھ لکھتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن تایا ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابو نے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو بلایا، امی نے ان کے پرہیز کا پورا خیال رکھا اور ہم سب بہن بھائیوں نے اپنی ہمت بھر ان کی خدمت کی۔ مگر تایا ابا اب عمر پوری کر چکے تھے۔ اچانک ایک رات وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تایا ابا کے انتقال کی خبر گاؤں پہنچ گئی تھی۔ ان کے سوم کے دن ان کا بیٹا اختر آن پہنچا، لمبا تڑنگا بڑی بڑی مونچھوں والا اختر۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے دیکھا تو عجیب سی ناگواری کا تاثر میرے چہرے پر ظاہر ہو گیا۔ اس پر تایا ابا کی موت کا کوئی اثر نہ تھا، البتہ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ مکان فوری طور پر خالی کر دیا جائے، اب یہ اس کی ملکیت ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے، امی بھی حیران تھیں۔ تب ابو نے بتایا کہ یہ مکان تایا ابا کا تھا، ان کی اماں اپنے جہیز میں لائی تھیں، اس میں کسی کا حصہ نہ تھا، اس وجہ سے اب اختر ہی اس کا حقدار ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ مجھے رہ رہ کر تایا ابا کے ساتھ اپنے برتاؤ پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یہ مکان آپ کا اور صرف آپ کا تھا، پھر بھی آپ نے منہ سے کچھ نہ کہا، کچھ ظاہر نہ کیا، چپ چاپ کمرہ خالی کر کے اس تاریک کوٹھری میں جا پڑے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اختر دھمکی دے کر جلد ہی واپس چلا گیا۔ ابو بہت پریشان تھے، ہم سب بھی پریشان تھے۔ ابو کی تنخواہ بہت کم تھی، اس مہنگائی میں کوئی مکان کرائے پر لینا آسان نہ تھا۔ بڑی مشکل سے ابو نے ایک مکان ڈھونڈا، چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا تنگ و تاریک مکان۔ اف، ہم 8 افراد کس طرح گزارا ہوگا اس گھر میں، مگر مجبوری تھی۔ رہ رہ کر یہ گھر اور اس کا آرام دل میں کھٹک پیدا کر رہا تھا۔ امی نے روتی آنکھوں سے اسباب باندھنا شروع کیا۔ تایا ابا کی کوٹھری اسی طرح بند پڑی تھی۔ سامان اٹھانے کا وقت آیا تو ابو نے تایا ابا کا سامان بھی نکالا، خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کو دے دیا جائے۔
اور تبھی اچانک مجھے اس سیاہ ڈبے کا خیال آیا جو جوں کا توں موجود تھا، مگر چابی کہیں کھو گئی تھی۔ ابو سے پوچھ کر میں نے اس ڈبے کا تالا توڑ ڈالا۔ اس ڈبے میں زمزم کی شیشی کے علاوہ مکان کے کاغذات تھے اور ساتھ ہی وصیت نامہ بھی، جس میں کچھ اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا: اختر کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے میں اسے اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں اور اپنا یہ مکان جاوید کے نام لکھ رہا ہوں۔ تایا ابا، آپ عظمت کا مینار تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور چھلکتی آنکھوں کے ساتھ ہم اپنا سامان دوبارہ کھولنے لگے۔